غوث پاک نے فرمایا کہ شعبان میں رات کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھ لینا۔ جو بندہ شعبان میں اس مہینے کو پالے اور رات میں اگر یہ وظیفہ نہ پڑھے تو پوری دنیا کے وظائف عبادات نوافل پڑھتا رہے، فرماتے ہیں وہ ایک طرف، اور شعبان کی کسی بھی ایک رات کا ایک بار کا وظیفہ ایک طرف، کہ جس کو پڑھنے والا صبح اٹھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے اللہ کی غیبی مدد کو پا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک اس پر اتنا راضی، اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ اپنے غیبی دولت والے فرشتے اس کے گھر پر بھیجتے ہیں۔ اور یقین کیجئے گا، اس عمل کو پڑھتے ہی غیبی فرشتے پورا سال اس عمل کے پڑھتے ہی، کیونکہ یہ نصیبوں کو بدلنے والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں آپ لوگ جانتے ہیں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، نصیب لکھے جاتے ہیں، کس کو کتنی زندگی ملنی ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس کے نصیب میں کیا چیز لکھنی ہے۔ اسی مہینے میں فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اور آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی کسی بھی ایک رات میں پورے مہینے میں، اور جو بندہ چاہے تو ہر رات بھی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر پڑھنے والا صرف ایک رات بھی پڑھ لے، فرماتے ہیں تو اللہ پاک اس کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو بھر دیتا ہے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک کسی واقعی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے، فرماتے ہیں یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ، جسے ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بتاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں عبادت کی کثرت، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی بھی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ کم آتی ہے، یعنی کہ کم کی جاتی ہے، حالانکہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں خصوصی طور پر عبادات اور روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی اس مہینے کو کہا جاتا ہے۔ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، یعنی اس میں رمضان المبارک کی تیاری کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تاکہ رمضان کے لیے خود کو تیار کر سکیں، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ شب برات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے تھے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، جس کو دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے اگر پوری زندگی گزار دی ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر پوری زندگی گزار دی ہو، تو آج یہ شعبان المعظم کا مہینہ جیسے ہی آئے اور جیسے ہی پہلی چند راتیں آ جائیں تو ان میں پڑھ لیں تو بڑا ہی افضل ہو جائے گا۔ یعنی کہ شروع کے جو پہلا عشرہ ہے، اگر اس عمل کو ان میں سے کسی ایک رات میں پڑھ لیا جائے، پہلی، دوسری، تیسری رات میں، تو اس عمل کی فائدے 1000 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ ساتھیو، بھائی بہنوں، دیکھیں، علماء نے ذکر کیا کہ محمد اور احمد کے حروف ابجد کا عدد 92 ہے، اور اگر لفظ شعبان کے حروف ابجد کو جوڑا جائے تو وہ بھی 92 بنتا ہے۔ اس نسبت سے بھی بعض بزرگان دین نے اسے نبی اکرم کا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درود و سلام کی کثرت کی خاص ترغیب دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے میں درود شریف پڑھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کا خاص اہتمام کرنا ساتھیو، بھائی بہنوں، ضروری سمجھا جاتا ہے۔ شعبان کو نبی پاک کا مہینہ
کہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادات، روزے اور استغفار کا اہتمام کرتے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں شب برات کی فضیلت، درود و سلام کی تاکید اور رمضان کی تیاری جیسے امور بھی ایسے خاص خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ تو آپ نے غوث پاک کا یہ عمل آج رات کوشش کیجیے گا، جیسے ہی میری ویڈیو آپ تک پہنچے دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر چند سیکنڈوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یقین کریں۔ فقیر سے بادشاہ بن جائے گا وہ بندہ۔ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی اگر خدا کی قسم اس رات میں شعبان کی عمل پڑھ لے گا، دیکھیے اللہ پاک کی ذات سب کچھ عطا کرتی ہے۔ میرے بس میں ہو، کسی کے بس میں ہو نا، تو صرف چھیننا ہم لوگ جانتے ہیں۔ ہم کیا کسی کو دیں گے؟ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، ہم تو لوگوں کو صرف تسلیاں دیتے ہیں، آسرے دیتے ہیں، لیکن دینے والی ذات رب کی ہے۔ لیکن آج وہ عمل دوں گا انشاءاللہ کہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ساری زندگی اللہ پاک نے چاہا تو آج اگر یہ پھیلانے والے، مانگنے والے ہاتھ ہیں نا، آج اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج کوئی بے اولاد ہے، آج منہ سے نکلے یا نہ نکلے، دل میں جو بھی مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رب کریم سب جانتے ہیں۔ آج سب کچھ پورا ہو جائے گا، لیکن اس عمل کو صرف آپ نے توجہ سے، اس عمل کو پورا توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا، یہ عمل یاد رکھنا آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل تو بے شمار بار پڑ جاتے ہیں۔ اس عمل کا ساتھیوں، بھائیو بہنوں، وہ طریقہ بتاؤں گا کہ شعبان میں اگر آپ لوگ کسی ایک رات بھی پڑھ لیں تو آپ لوگ اس عمل کو محفوظ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور پھر جب چاہے استعمال کر کے اس عمل کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ بھی بتاؤں گا، بس شرط یہ ہے کہ جڑے رہیں۔ اپنے حالات کو واقعی کوئی سیریس بدلنا چاہتا ہے، کوئی غوث پاک کا شعبان میں واقعی سچا عمل پڑھنا چاہتا ہے، کوئی غوث پاک کا دیوانہ اگر اس ویڈیو میں شامل ہے اور مانتا ہے غوث پاک کو، تو آج اگر اپنی حاجتوں کو پورا کروانا ہو تو شعبان جیسے مبارک مہینے میں ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ انشاءاللہ میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ وہ عمل دوں گا، لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، بال بال اگر تمہارا قرضوں میں ڈوب چکا ہے، یقین کیجئے شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، دنیا کا کوئی رشتہ تم پر مسلط ہے، ظلم کرتا ہے، بہت ظالم ہے، یقین کیجئے پوری دنیا کے ظلم ختم ہو جائیں گے تم پر اس عمل کو ایک رات پڑھتے ہی شعبان میں۔ پوری دنیا کے دشمن دوست بن جائیں گے، پوری دنیا کی بد نظری، عمل بندش، جادو کے اثرات پڑھتے ہی کہاں جائیں گے، تم حیران اور پریشان رہ جاؤ گے۔ اس عمل کی طاقت، اس عمل کے فائدے اگر گنوانا لگ جاؤں، یقین مانیے یہ وہ عمل ہے کہ آپ لوگ سنیں گے تو یقین کیجیے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ مچلنا شروع ہو جائیں گے، آپ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ دیوانے ہو جائیں گے اس عمل کے۔ یقین کیجیے آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ اس عمل کو جیسے ہی پڑھیں گے، پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے رب کریم نے چاہا تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جڑ سے خطرناک بیماریاں۔ اگر آپ کے کوئی علم میں بیماری ہوگی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو مثال کے طور پر کہ یہ بندہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ آج آپ نے اس ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ سب سے بڑا ڈاکٹر وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوری کائنات کا سب سے بڑا مالک ہے، تو کیا ہمارا علاج کرے گا؟ ہمارے پاس لا علاج بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، غوث پاک کا یہ عمل اگر آج آپ نے نہ پڑھا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ 2024 میں اگر در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو، اور اس سے پہلے بھی کرائے کے مکان میں کئی ایسی میری بہنیں ہیں، کئی ایسے میرے بھائی ہیں، اکثر میسیجز، فون کہ ذاتی مکان بس ایک خواہش ہے کہ اپنی چھت ہو جائے، اب ہمیں موت آئے تو اپنی چھت کے نیچے آئے۔ کرائے دے دے کر پہلی تاریخ آتی ہے، یا جو بھی ان کی تاریخیں بنی ہوئی ہیں، کبھی بل کے مسئلے، کبھی کرایوں کے مسئلے، لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں، بڑے مجبور ہیں بیچارے۔ اور جو میرا بہن بھائی واقعی مجبور ہے، واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، واقعی اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتا ہے، تو اس سے بڑا موقع شعبان کی رات کا، کسی بھی رات کا، یہ عمل پورے مہینے میں جب یہ میری ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، انشاءاللہ 100% ہوں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اور جب اس دعا کو آپ لوگ اس عمل میں شامل کر لیں گے، جو بڑے سے بڑے سیلیبریٹی، دنیا کے بڑے سے بڑے سیلیبریٹی، آپ یقین کریں
جو خود آ کر بتاتے ہیں یہ عمل ان کا نہیں ہے، بڑے سے بڑے سیلیبریٹی نے ان کی عمل نہیں کیا شعبان کا، لیکن ایک دعا بتا رہا ہوں اس عمل میں ایسی ہے، جو بڑے سے بڑے سیلیبریٹی اپنے بہت جگہوں پر ایسے انٹرویو وغیرہ میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ اکثر اس دعا کا ذکر کرتے ہیں، جیسے شاہ رخ خان ہو گیا، سلمان خان ہو گیا، وہ دعا بھی اس میں شامل ہے۔ غوث پاک کے عمل میں وہ قرآنی دعا ہے، وہ کسی سیلیبریٹی کی بنی بنائی دعا نہیں ہے، وہ قرآنی وظیفہ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کامیابی کا یہ راز ہے، کیونکہ جب لوگ انٹرویو میں پوچھتے ہیں، جیسے مسلم ایسے بہت سے سیلیبریٹی دنیا میں ہیں، تو وہ بتاتے ہیں جا کر، اور میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا، وہ بھی اتنی بڑی قرآن کی بات، مجھ پر لعنت ہو خدا کی ساتھیوں بھائیو بہنوں، میں نے خود کئی انٹرویو میں شاہ رخ خان کو اس دعا کو بارے میں بتاتے دیکھا ہوا ہے۔ کوئی ان کا کوئی انٹرویو لے رہا تھا، وہ مجھے سامنے والے کا نام صحیح طرح یاد نہیں آ رہا، اس طرح بہت سے اور میں جگہوں پر دیکھا ہے، تو انہوں نے خود بتایا تھا اس دعا کے بارے میں، تو وہی دعا ہے ساتھیو بھائی بہنوں۔ میں ایک فرضاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس دعا کو بہت جگہوں پر دیکھا ہے، وہی آج غوث پاک کے اس عمل میں اس دعا کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے، لیکن یہ عمل، اس کا ایک ایک وظیفہ 1 منٹ لگے گی زندگی کی، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنی زندگی کا 1 منٹ دے دو، انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا، رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی دکھ تکلیف پریشانی تمہیں چھو کر چلی جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی غم کوئی پریشانی تمہیں چھو کر چلی جائے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رب کا لاڈلا ساتھیوں بھائیو بہنوں کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتا۔ آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے، یقین کرو بے اولاد ہو، غوث پاک فرماتے ہیں وہ بھی پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار بھی پڑھ لے، قرضوں میں ڈوبا ہوا بھی پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے اس سے بڑا وظیفہ شاید تمہیں زندگی میں نہ ملے۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پڑھنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا فرض ہے ساتھیو بھائیو بہنوں۔ اور یقین کریں یہ شیطان آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ عمل آپ کو پڑھنے بالکل نہیں دے گا، دور بھگائے گا آپ کو، کیونکہ وہ آپ کو کبھی رب کا لاڈلا بننے نہیں دے گا، آپ کو رب کے قریب ہونے نہیں دے گا، نہ آپ کی حاجتوں کو پورا ہونے دے گا، کیونکہ یہ آپ کا سب کا دشمن ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ساتھیو بھائی بہنوں لاڈلے بن جائیں گے، اور پھر جب رب کے لاڈلے بنیں گے نہ کوئی پریشانی آئے گی، نہ بیماری آئے گی، اللہ پاک کے حکم سے ایسے آپ کی انشاءاللہ قسمت چمکے گی۔ آپ رشتہ داروں میں، خاندانوں میں ساتھیو بھائیو بہنوں، پورے محلے میں آپ سے بڑا کوئی دولت مند شاید نہ ہو۔ آپ لوگوں نے اکثر کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جو آپ کے رشتہ دار میں ہیں کہ اچانک وہ راتوں رات دولت مند بن جاتے ہیں، یعنی کہ آپ سے بھی غیر گزرے حالات میں ہوتے ہیں، اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ راتوں رات پھر وہ تھوڑی ترقی ان کی ہوتی ہے، پھر کچھ ترقی ہوتی ہے، اور زندگی ان کی پھر وہ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ پھر ان کے رہن سہن چال ڈھال بدل جاتی ہے، ان کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تیور بدل جاتے ہیں، نظریں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، سسٹم بدل جاتا ہے، پھر وہ آپ جیسے ہم جیسے غریبوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے موقعوں پر چوکا مارنا ہوتا ہے، اور یقین کریں اللہ پاک نے بڑا نوازا، اللہ پاک کے کچھ ایسے اعمال میرے بھی ہاتھ لگے، جس میں سے شعبان کی ان راتوں کا یہ خاص عمل غوث پاک کا، یقین مانیے جب سے اس عمل کو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ پاک نے اتنا کرم کر دیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں پورا سال، آپ یقین کریں، ایک تو رجب کے مہینے کا، ایک شعبان کی راتوں کا، اور ایک رمضان المبارک کی راتوں کا، ان تینوں مہینوں کی راتوں کا بے صبری سے انتظار کرتا ہوں۔ میں نے رجب کے مہینے کی راتوں کی ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ تھی ساتھیوں بھائی بہنوں، یقین کریں بے شمار لوگوں نے بتایا کہ انہیں فائدہ ہوا اللہ پاک کے حکم سے۔ اور اسی طریقے سے شعبان المعظم کا جو عمل ہے، یہ عمل ساتھیوں بھائیو بہنوں اس سے بھی بڑا وظیفہ ہے، اور جب رمضان میں وظیفہ بتاؤں گا رات کے وقت کا، یہ اس سے بھی بڑا وظیفہ ہوگا۔ لیکن آپ نے اس شعبان کے مہینے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس کا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو، وہ شعبان کی کسی ایک رات میں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھ لے، خالی جھولیاں بھر جائیں گی، خالی الماریاں بھر جائیں گی۔ اچانک ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ کی ایسی زندگی بدلے گی کہ آج کے بعد آپ کو پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ اب عمل کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے رات میں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔
اس عمل کے پڑھنے والے کو رب کریم اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ تو ساتھیو بھائیو بہنوں، کیا تم رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا اپنی زندگی میں سکون خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری مرضی ہے۔ آج آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے سب سے پہلے دوستو بھائیو بہنوں سکون سے، اطمینان سے ان قبولیت کی گھڑیوں میں، اس رب کے لاڈلے مہینے میں، اس نبی پاک کے لاڈلے مہینے میں آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں۔ آج تھوڑا بہت آپ نے نہیں مانگنا، آج یہ نہیں 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ نہیں، آج کھل ڈھل کے مانگ لیجئے گا۔ آج یہ نہیں کہ پھر 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ مانگے پھر خالی ہو گئے 2-4 دن بعد پھر مانگنا شروع ہو گئے، نہیں، آج سب کچھ مانگنا ہے انشاءاللہ۔ بھائیو بہنوں، فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھ لیا، جتنی حاجتیں ہوں بیماریوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، نوکری کا تو نام ہی نہ لیں۔ اس عمل کو پڑھنے والا کیا رب کا لاڈلا کسی کی نوکری کرے گا؟ وہ رب کی نوکری کرے گا، رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری کرے گا۔ وہ کیا دنیا کی نوکری کرے گا؟ انشاءاللہ وہ لوگوں کو اپنے پاس کام پر رکھے گا۔ نوکری کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے، یہ آپ کو رب کا لاڈلا بنا دے گا۔ رب کا لاڈلا کیا کسی کے پاس کام کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ رب کا لاڈلا تو سیٹھوں کی طرح زندگی گزارے گا، نوابوں کی طرح انشاءاللہ زندگی گزارے گا، کیونکہ وہ تو رب کا لاڈلا بن چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی، درود شریف پڑھتے ہی کوئی سا بھی کم از کم ایک بار، تو اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے فٹافٹ سے۔ آپ نے جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، 1 سیکنڈ رک جائیے گا، پھر شکایت کرتے ہیں کہ عمل سمجھ میں نہیں آیا، وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بات سمجھتے ساتھیوں بھائی بہنوں نہیں، اور جلد بازی میں بھاگتے جاتے ہیں، لیکن بات سمجھیے گا، آپ نے عمل کا دیکھیں پہلے نمبر والا وظیفہ، یہ وظیفہ دولت کی تباہی مچا دے گا، یعنی کہ اس عمل کا پہلا وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ تو سوچیں یہ کیسا وظیفہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ درود شریف پڑھ لیا، حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر لی، اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی پہلا وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر بھیجوں گا انشاءاللہ۔ یا ربنا یا ربی، دیکھیں اس عمل کے جتنے وظائف ہیں، یہ 1 منٹ کا عمل ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، اور ان میں سے اگر کوئی وظیفہ آپ کے سامنے آ جائے ایسا کہ جس کو پہلے پڑھا ہو یا پڑھتے آئے ہوں تو بھاگیے گا مت، شیطان بھگائے گا آپ کو کہ بھاگ جا، تو نے پڑھا ہوا ہے، تو بھاگ یہاں سے پہلی فرصت میں، تو بھاگ جا، نہیں تو ترقی کر جائے گا، تیری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آج تو لاڈلا بن جائے گا، تو رب کو راضی کر جائے گا۔ تو کیا شیطان اس میں خوش ہوگا؟ آپ کو وسوسے ڈالے گا، آپ کو اس ویڈیو سے دور بھگائے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی آواز دے گا اس ویڈیو کو دیکھتے وقت، یقین کریں، لیکن آپ کو اس شیطانی چنگل سے نکلتے ہوئے ہر حال میں اس ویڈیو کے ساتھ چپک جانا ہے الفی کی طرح آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ آسان اتنا کہ بچہ بھی پڑھ لے، لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں کمالات میں پوری دنیا کے وظائف پر بھاری ہے، چاہے قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا ہے وہ پڑھ لے، بیمار ہے پڑھ لے، پریشان ہے پڑھ لے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ادھر سے بھی یوٹیوب سے وظیفے پڑھے، ادھر سے بھی پڑھے، مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ نہ سوچیے گا، آج رب کی ذات پر پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا، آپ ویسے بھی ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کے پڑھنے کے بعد کچھ نہ بھی مانگے، انشاءاللہ آپ نے اپنا فرض ویسے پورا کرنا ہے، آپ نے کھل ڈھل کر مانگنا ہے، ویسے نہ بھی مانگے تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب کریم تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کرنا کیا ہے؟ اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے، یا آپ نے سب کچھ مانگ لینا ہے، اپنی پوری کتاب رب کریم کے آگے کھول کر رکھ دیں کہ آج جو لوگوں کے سامنے ساتھی بھائی بہنوں ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کہ مجھے بل بھرنا ہے، مجھے 2000 دے، مجھے 1000 دے، مجھے 500 دے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب کریم کہتا ہے تو لوگوں کے آگے مانگتا ہے، تو مانگتا رہ جا، اب تو مانگ، لوگوں سے جا کر مانگ، اب تو میرے پاس مت آنا۔ رب کریم کو ایسا شخص پسند ہی نہیں ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ رب کریم کہتا ہے اے میرے بندے،
رب کریم فرماتا ہے میرے بندے تو میرے پاس آ تو صحیح، میری بارگاہ میں آ، مجھ سے آ کے مانگ تو صحیح، میں تجھے دوں گا، تو مانگ کر کو دے۔ بس ساتھیو بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اولیاء کرام، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ شعبان کی ان راتوں میں یہ بڑا ہی خاص موقع جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی کا وظیفہ دیکھے۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اور یا ربی کا مطلب ہے تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیاں دور کر، میرے حق میں بہترین فیصلے فرما۔ یا ربنا ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ہدایت دے، نیکیوں کی توفیق دے، اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے۔ یا ربنا اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر کر رہے ہیں رب کریم سے اس عمل کے شروع ہوتے ہی۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں جب یا ربنا اور یا ربی کا، یعنی کہ یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جب کوئی بندہ شعبان کی ان خاص راتوں میں یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جو زمین پر اتنا مجبور ہے، اتنا پریشان ہے، جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اور پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری کی ساری، پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں ظلم نہیں کرتا کوئی، جتنے دشمن ہوتے ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، گھر سے جھگڑے، بد نظری، عمل بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کرے گا کہ سارے دشمن دوست بن جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کی عزت نہیں کرتے، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ اس عمل کو بس پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب آپ دوستوں نے ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دو بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس طرح سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے یا ربنا یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں فقط ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے۔ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دو بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی۔ دیکھیں اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے۔ کیا پتا کسی ایک کے شیئر کرنے سے کسی بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور وہ آپ کے حق میں، میرے حق میں ساری زندگی دعائیں کرتا رہے۔ یہ وظیفہ جب 100 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دیکھیے اب آپ نے جیسے ہی یا ربنا یا ربی کو پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، عمل ساتھیو، بھائیو بہنوں، اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ استغفار کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف بھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم ایسے جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا بہت ضروری بن جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں، روزانہ پڑھا کریں، روزانہ پڑھا کریں۔ جتنا استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کو اتنی زیادہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، توبہ استغفار کرنا کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے؟ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو، دوستو، بھائیو بہنوں، صرف اور صرف 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ 100 بار پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربی کا پڑھ لیا، پھر 2 نمبر پر آپ کو جو میں نے وظیفہ بتایا استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ہی اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ 100 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے 3 نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے،
یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب آپ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں جس مشکل میں پھنسے ہیں، جس پریشانی میں پھنسے ہیں، جس حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے جیسے ہی آپ لوگ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس مجرب ترین عمل میں 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیا، اب آپ نے پھر پوری دوسرے نمبر پر اب آپ نے وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اب تیسرا وظیفہ اس عمل میں یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستہ بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں آپ نے اس عمل میں 10 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اب آپ نے عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، پڑھتے چلے جائیں، آپ جس قدم قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے پھر جو کچھ مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو جب رب کی ذات نوازتی ہے تو پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والو استغفر اللہ پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرا وظیفہ راستے بنوانے ہیں، رب کریم سے اپنے راز سے استوار کروانے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 10 بار آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا تو عمل کا آخری وظیفہ آپ نے عمل میں فوراً سے شامل کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ ہماری غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دے گا، ہمارے دن پھیر دے گا، ہمارے حالات بدل دے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن دعا آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ آپ لوگ دعا آپ طریقے سے آپ نے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کے قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ اے میرے مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بھائی بہنوں بیڑا پار ہو جاتا ہے، کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھ دیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ استغفار کر، تو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو ماں بھی اپنے بچے کا تب خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے پاس آتا ہے، اس کے گھر آتا ہے، بھائی بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من پیش کر بھی اپنے بچے کی ہر بات مانتی ہے۔ ماں بھی ساتھیوں بھائی بہنوں اپنے بچے کی ہر خواہش پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا، تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ اب آخری وظیفہ سن لیں جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں اس عمل کا آخری وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ یہ الفاظ سورۃ الصف کا حصہ ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد آنے والی فتح، اور نبی مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔
یہ آیت مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے اور فتح قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا جہاں کے بڑے سے بڑے سیلیبریٹیوں نے اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے، اور اس راستے پر ساتھیوں بھائی بہنوں چلیں تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ آیت جہاد، صبر اور قربانی کی ترغیب دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی کہ مدد اور فتح جلد آنے والی ہے۔ بعد میں فتح مکہ اور اسلام کی کامیابی اس کا عملی مظہر بنی۔ تو آپ نے آج کے اس مجرد ترین عمل کا آخری وظیفہ، جس کو بڑے سے بڑے لوگ، ساتھیوں بھائی بہنوں، جن کا یہ وظیفہ ہے، یعنی کہ بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے، کہ ساتھیوں بھائی بہنوں، لوگ کہتے ہیں ہم نے اس عمل کو پڑھتے ہی ترقی حاصل کی ہے۔ اب آپ نے پڑھتے چلے جائیں۔ جیسے ہی بھی آپ نے تیسرا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھ لیا، دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ یا ربنا یا ربی کو پڑھ کے رب کو راضی کر لیا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی استغفر اللہ پڑھ کے، پھر تیسرا وظیفہ آپ نے جو یا مسبب الاسباب کا پڑھ کے اپنے رزق کی بندش کو، پریشانیوں کو دور کر لیا۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں اس چھوٹی سی آیت کو کوشش کروں گا کہ آپ کو اسکرین پر بھیج دوں۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب کس طرح پڑھیں گے؟ پھر سن لیں۔ نصر من اللہ و فتح قریب ایک بار ہو گیا، نصر من اللہ و فتح قریب دو بار ہو گیا، نصر من اللہ و فتح قریب دو بار ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہ آیت کو آخر میں پڑھ کے صرف یہ 11 بار پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو پہلے تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی جیسے ہی درود شریف پڑھ لے تو ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے فیس پر، چہرے پر، سینے، جسم پر پھیر لیں، اور آپ نے اب ایک گلاس پانی پر دم کر کے ایک آدھ گھونٹ پی لیں، اور اس پانی کو کسی بڑے کولر، مٹکے وغیرہ میں ملا دیں۔ اب یہ پانی، یہ عمل آپ کے پاس جب تک آپ چاہتے ہیں محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب آپ نے یہ پانی ختم نہیں ہونے دینا۔ جب 2-3 گلاس جتنا یا جتنا بھی بچ جائے آپ نے ملاتے جائیں اس میں، تاکہ بالکل اینڈ میں ختم نہ ہو پانی۔ اب آپ نے جب تک چاہیں، جتنے مہینے جب تک چاہیں دکان میں چھڑکیں اس پانی کو، جب چاہیں اس پانی کو گھر میں چھڑکیں، بیماروں کو پلائیں، ظالموں کو پلائیں، دشمنوں کو پلائیں، بے اولادوں کو پلائیں، دنیا جہاں کی جس کو کوئی قرضے ہو، پریشانی ہو، اس کو پلائیں۔ انشاءاللہ یہ پانی والے کمالات، اور صرف اس عمل کے پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگ لیں تو ہر